السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، کہتا ہے ماتم اور عزاداری کا ثبوت سورۃ النساء آیت 148 148 سے۔ میرے بھائی، ماتم جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہے۔ ماتم ہے، عزاداری ہے، پیٹنا ہے، ہاں جی، زنجیر زنی کرنی ہے، یہ سارے جاہلیت کے کام ہیں اور حرام کے کام ہیں، اور شریعت نے ایسے لوگوں کو، ماتم کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی اور ان لوگوں پر لعنت کی۔ تو قرآن میں ماتم اور عزاداری کی بات ہرگز نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے والوں پر اور ماتم کرنے والیوں پر لعنت کی اور ایسے جاہلیت کے کام کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی۔ آیت 148 میں ماتم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس آیت میں اگر ماتم ہے تو اس کا ہو بہو وہی کام ہے جناب جو یہودیوں اور عیسائیوں کا تورات اور انجیل کے ساتھ کام تھا۔ میں قرآن پڑھ کر سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ یہاں ماتم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس آیت میں، نہ قرآن پاک میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں صاف طور پر بتا دیا کہ اللہ بری بات کے ساتھ آواز کو بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر وہ جو مظلوم ہو۔ اب اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں یہ ہے کہ جو مظلوم ہے، مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، ظالم کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے۔ مثال کے طور پر آج کشمیر کے مسلمان مظلوم ہیں، آج ہندوستان کے مسلمان مظلوم ہیں، تو ان مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ نریندر مودی کے خلاف آواز بلند کریں۔ اسی طرح کوئی بھی مظلوم کسی بھی ظالم کے ظلم کا شکار ہے اور ظالم ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، تو پھر مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم میں ہمیں 2587 میں بتایا کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں سب گناہ پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کر لے، جب تک مظلوم جو ہے وہ زیادتی نہ کر لے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کتاب الادب 5153 میں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میرا ہمسایہ زیادتی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اپنا سامان گھر کے باہر گلی میں روڈ پر رکھ دو۔ اب اس شخص نے ایسا کیا تو جو بھی گزرتا وہ پوچھتا کہ میاں یہ کیا، اپنا سامان گلی میں لے کر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہتا میرا ہمسایہ بڑا ظالم ہے، ہمسایہ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ ہمسائے نے جب یہ صورتحال دیکھی کہا میاں میں معافی کرتا ہوں، میں معذرت طلب کرتا ہوں، آئندہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ عذرائے مہربانی اپنا سامان اپنے گھر کے اندر لے جائیں۔ تو اس حدیث میں یہ بات ہے۔ یہاں ماتم کہاں سے آ گیا؟ یہاں ماتم کہاں سے آ گیا؟ یہاں ماتم کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
شریعت نے سوگ کے حوالے سے ہمیں بتایا، کوئی مر گیا تو اس کا سوگ 3 دن ہے بس، اور بیوہ کے لیے 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ تو جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں شہید ہوئے تو صدیاں بیت چکی ہیں، اور ظالمو تمہارا ابھی تک سوگ جاری اور ساری ہے۔ اور کس بات کا ماتم ہے؟ یہ کیا ماتم ہے کہ اپنے آپ کو مار رہا ہے اور اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے ولی کے دشمنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے لیے اعلان جنگ ہے، اور اس سے بڑی کوئی سزا ہوگی؟ ہاں کہ یہ ماتمی اور یہ عزادار اپنا منہ اپنا تھپڑ، واہ جی واہ، تھپڑ بھی اپنا، بوتھا بھی اپنا، منہ بھی اپنا، اپنا ہاتھ، اپنے ہاتھوں زنجیر اور اپنی ہی پیٹھ، اپنے آپ کو مارے جا رہے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو یہ سوائے جاہلیت کے کاموں کے اور کچھ نہیں ہے۔ جاہلیت کے معاشرے میں یہ ماتم، یہ رونا، یہ پیٹنا، یہ واویلا، یہ عزاداریاں ہوتی۔ اور ایران کے سابقہ مجوسی آج 14 صدیاں بعد بھی جاہلیت کو ماتم اور عزاداری کے نام پر زندہ رکھے ہوئے ہیں، جس کی شریعت محمدیہ، جس کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا۔ اب کوئی کہے کہ آیت 148 سورۃ النساء میں ماتم کا ثبوت ہے، تو بھائیو یہ وہی کام ہے جو یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا اور انجیل کے ساتھ نصارہ نے کیا۔ تو کیا خیال ہے، یہ لوگ یہود و نصارہ ہلاک ہوئے یا برباد ہوئے؟ برباد ہلاک ہو رہے ہیں یا آباد ہو رہے ہیں؟ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ یہی حال ان ماتمیوں کا ہے، اور اس سے بڑی بربادی بھی کوئی ہوگی کہ بندہ ہاتھ بھی اپنا، منہ بھی اپنا، زنجیر بھی اپنی اور پیٹھ بھی اپنی مارتے، اور یہ سیدھا سیدھا سوسائڈ ہے، یہ خودکشی ہے۔ اور خودکشی کرنے والا جہنم میں وہی حرکتیں کرے گا، وہی حرکت کرے گا جس طریقے پر اس نے خودکشی کی تھی۔ پہاڑ سے جمپ لگایا تو جہنم میں بھی یہی، چھری سے اپنے آپ کو مارا تو جہنم میں بھی یہی۔ تو جہنم کے اندر بھی یہ ماتم ہی ہو رہا ہوگا جناب، کوئی زنجیر سے مار رہا ہے تو کوئی آگ کے انگاروں پر چل رہا ہے، تو کوئی یہ سیدھا سیدھا سوسائڈ ہے۔ شریعت میں تو حرام ہے ہی ہے، سوسائڈ ملک کے قانون میں بھی حرام ہے۔ حکومت کو چاہیے، شریعت نہیں تو کم از کم ملک کے قانون کو ہی دیکھ لے۔ ویسے ہم پر شریعت کا دیکھنا فرض ہے، اور ان لوگوں کو روکا جائے اور باز رکھا جائے کہ یہ جو ماتمی اور عزاداری ہیں کہ اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان مت کریں۔ لیکن بھائیو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس سینے کے اندر امام ابو بکر صدیق اکبر کا بغض ہوگا رضی اللہ عنہ، جس سینے کے اندر امام عمر کا، امام عثمان کا، اللہ اکبر، جس سینے کے اندر جس سینے کے اندر امام معاویہ کا بغض ہوگا، جس سینے کے اندر اپنی ماں عائشہ کے لیے نفرت ہوگی، وہ اسی قابل ہے، پٹدا رہے تے مردہ رہے، پٹدا رہے تے مردہ رہے۔